الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. میرے بہت ہی پیارے عزیز دوستوں ساتھیوں، ہماری آج کی اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی لفظ سے شدید لفظ بھی بنا ہے. تو شدید کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، کسی چیز پر زور دینے کے لیے ہم کہتے ہیں. اور حب کا لفظ بھی اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں محبت کے لیے. اور للہ کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں اللہ کے لیے. تو مانے ہوئے کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ اشد شدید ہوتے ہیں حبا للہ، اللہ کی محبت میں. ہم ایک اس کے اور پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. ایک اور چیز سمجھ لیں، ایک لفظ اردو کا اور آپ نے سنا ہوگا نا، غلو. غلو لفظ جو اردو زبان پڑھے ہوئے انہوں نے پڑھا ہوا شعر میں غلو کا ایک صنعت پائی جاتی ہے، غلو کی، یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. نا یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر. اب میں ان کی جدائی میں، اپنے محبوب کی جدائی میں اتنا رویا کہ چوتھے آسمان میں کمر کمر پانی بھر گیا. اب یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے نا. تو شاعر نے اپنی محبت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، غلو کیا وہاں پر، ہے نا. غلو جو شریعت میں جائز نہیں ہے، کسی بات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، کہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالی کی تعریف میں اس کی تعریف کی کوئی حد نہیں. اس میں آپ جتنا چاہے غلو کریں وہ کم ہے، جتنا چاہے آپ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں وہ کم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کی صفات اور جس کی کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آپ اس کی تعریف کیجئے اور کرتے چلے جائیے. جتنی بھی تعریف کریں گے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس جس مقام پر ہے، آپ کے اپنے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا پاک کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. تو وہاں غلو نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تب وہ شدید کی کوئی حد، کتنے شدید ہوتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آدمی جب کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا چاہتا ہے، تو وہ اس کی چاہت میں کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے نا. اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں کیا کیا کر سکتا ہے. آخری انتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا دے گا وہ، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس وہ ذات ہے کہ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. آپ کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے، ڈوب جائیے اس میں. اور موقع پڑے تو پھر جو آخری چیز آپ کے پاس دینے کی ہے وہ بھی اس کے سپرد کر دیجیے. تو یہ ہے اشد، شدید. حب کے معنی تو کچھ نوٹ کیے ہیں. حب کا ایک مطلب ہے سفیدی اور ایک مطلب ہے صفائی. کوئی چیز بہت سفید ہو، اس سے معنی پیدا ہوئے بے داغ ہو، ہے نا. سفید ہے مطلب بے داغ ہے. حب کے دوسرے معنی بیان کیے گئے ہیں بلند ہونا اور ظاہر ہونا، مطلب وہ نظر بھی آئے، ظاہر بھی ہو محبت. اس کے تیسرے معنی ہے کسی چیز کا اپنی جگہ ٹھہر جانا اور جم جانا، مطلب وہ ایسا نہ ہو کہ بس آج کیا کل نہیں کیا، بس محبت کرے تو پھر پوری طرح محبت کرے. اس کے چوتھے معنی خالص اور لب لباب کے بھی ہیں اور جوہر کے بھی ہیں. اردو زبان میں ایک لفظ آپ نے سنا نا، لب لباب. لب لباب کسی بات کے جسٹ کو، کسی بات کے جوہر کو بیان کرنے کو کہتے ہیں. یہ میری گفتگو کا لب لباب ہے. تو یہ خالص ہونا یا اس کا جوہر، اس کا لب لباب.
پانچویں اس کے معنی کسی کی حفاظت کرنا اور تھامے رکھنا، محفوظ رکھنا اور اس کو تھام لینا، پھر چھوڑنا نہیں، پکڑ لینا تو چھوڑنا نہیں۔ راغب نے اس کے معنی لکھے ہیں، محبت کے معنی لکھے ہیں کہ کسی چیز کو چاہنا، اور پھر چاہنے کے تین درجے ہوتے ہیں، تین وجہ ہوتی ہیں۔ کسی چیز کو ہم چاہیں تو اس کی تین وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لذت کے لیے کسی چیز سے محبت کی جائے تو اس سے ہم کو لذت ملتی ہے، دوسری یہ کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے، فائدے مند ہے، اس لیے اس سے محبت کی جائے، اور تیسری کسی کے فضل اور شرف کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔ ابن فارس نے اس کے مطلب بیان کیے محبت کے کہ کسی شے کو لازم پکڑنا اور اس کے ساتھ مستحکم طور پر چمٹ جانا، اسی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اس کے ساتھ جم جانا، یہ ہے محبت۔ اب اس معنی کے پس منظر میں ہم محبت لفظ کو بھی اور دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہوتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات ایسی چلتے چلتے یاد ہے، محبت کا ایک لفظ صوفیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے عشق کے، اس میں سنا ہوگا آپ نے عشق لفظ، اور اقبال نے تو اس کا خوب استعمال کیا ہے نا، اور عشق پر نظمیں لکھی انہوں نے، پڑھیے بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھی مطلب پلت ہے، اور گہرے معنی بھی گہرے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا سی آپ سے ریلیونٹ کرنے کے لیے تمہید عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے صوفیوں کے یہاں ایک بات، چونکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا بہت سخت، بہت شدید وہ عمل پایا جاتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس پر بہت محنت کی جاتی ہے، بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے بعض صوفیوں کو اس بات کا احتمال ہو گیا، شک ہو گیا کہ محبت کو سمجھنے کے لیے اصل میں عشق لفظ سنا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مزاجی، ہے نا۔ عشق حقیقی مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ سے ہو، اور عشق مجازی مطلب ایسے ہی عارضی ہو، وہ جو دنیا میں ہم کو کسی سے ہو جاتا ہے۔ تو عشق حقیقی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیسے ہوتا ہے، ہمارے بعض صوفیوں کو یہ احتمال ہو گیا کہ پہلے عشق مزاجی کرنا چاہیے۔ اچھا، میری عمر کی ایک منزل میں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگا تھا۔ اچھا، وہ کچھ ہو بھی گیا تھا، تو اس وقت لگا کہ واقعی یار، ہاں لیکن صحیح نہیں ہوا کہ میری تو خیر نیند نہیں اڑی تھی، لیکن میں کچھ نوجوان دوستوں کو ایسے جانتا ہوں کہ بیچاروں کی نیند اڑ گئی اور کام میں من نہیں لگ رہا، اور ہر وقت جو محبوب کا خیال۔ اور پھر جب اردو شاعری پڑھنا شروع کی تو ذرا اور باتیں سمجھ میں آنے لگی شاعری پڑھ کے، کہ کسی کی محبت میں کسی کا کیا حال ہوتا ہے نا۔ اب میں پوچھوں گا تو نہیں کس کا کیا حال ہوا، کیونکہ ابھی آپ لوگ سچ بولیں گے نہیں، لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں نا، فیل کر سکتے ہیں کہ واقعی جب کسی کی محبت، ابھی دیکھو کتنے جاؤ اسٹڈی ہے تو نیند آتی ہے، کچھ تھک گئے تو نیند آتی ہے، جماعت کا کام بولے تو نیند آتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کچھ ایسے محبوبوں کو تھکتے ہی نہیں، ارے رات بھر اگر واٹس ایپ پہ لگے تو واقعی نیند نہیں، پلک نہیں جھپکتی۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل آن لائن رہتے ہیں 4 بجے بھی، ہے نا، تو عجیب صورتحال ہے وہ۔ اچھا، بات اتنی نہیں ہے، پھر آدمی واقعی جب وہ اس محبت کے چکر میں پڑتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر ہے نا، جو تم کو ہو پسند وہی بات کریں گے، جو دن کو کہو رات تو رات کہیں گے، ہے نا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہی کلر کا لباس ہوگا، اسی انداز کی گفتگو ہوگی، اور پھر ہر وقت اسی کی گلی کا چکر، اور وہی خواب و خیال میں بھی، خواب میں بھی وہی اور خیال میں بھی وہی۔ تو پھر دھیرے دھیرے آدمی جب اس میں ڈوب جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہے نا، وہ پورا محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ہمارے تو ہندی فلموں کے موضوع ہی محبت، یہ عشق اور پیار محبت ہوتا ہے، تو اس کو تو آپ اور اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے تو وہ ایسا کچھ لوگوں کو شک ہوا، لیکن اس حد تک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اگر محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو جنہوں نے تخلیق کر لیا، بنا لیا، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو پتھر کے معبود نہیں تراشے، بلکہ دوسرے ایسے انہوں نے لوگ تخلیق کر لیے جن کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں،
جن کی یاد میں وہ اپنی راتیں گزارتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں وہ تو اشد حبا للہ، وہ تو صرف اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے. پھر اللہ پاک نے سورہ توبہ میں ان کے محبت کے درجات بتائے ہیں، شاید اسی پر درس بھی ہوا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبت کے 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 پہلو ہیں، ان کا ذکر کیا گیا یہاں پر کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، نمبر 1 رشتہ دار ہیں، سب ریلیشنز آ گئے، وہ اور جو مال تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جس کے مان پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا ڈائمینشن کیا ہے؟ مال پیسہ، ہائی پیسہ، اور جس کے مان پڑ جانے کا ڈر ہے. ہر دن یہ خوف ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے، یہ کم نہ ہو جائے، ہر دن یہ خواہش ہے کہ یہ بڑھے. اور تیسرا کیا کہتے ہیں، معیار زندگی، کیا کہ انگلش میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اور وہ مکانات جو تم کو پسند ہیں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے نا. آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آدمی کے لیے ایک ایسا مکان کافی ہے نا جو اس کو دھوپ چھاؤ ہے نا، آندھی سے طوفان سے بچا لے. لیکن آدمی کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے کہ نہیں اس سے اچھا، نہیں اس سے اچھا. اچھا ہم جو خواہش کر رہے ہیں کہ میرا مکان ایسا ہو ہے نا. یقین جانیے آپ مسعود بھائی کو بلا کے پوچھئے، وہ اس سے کچھ اور اچھا سوچ رہے ہوں گے ہے نا. اور جو جیسا وہ سوچ رہے ہوں گے ان سے پوچھئے تو وہ کچھ اور اچھا سوچ رہے ہوں گے. مطلب اس کی کوئی حد، کوئی وہ لمٹ نہیں ہے. وہ مکان جو تم کو پسند ہے، تم کو اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لائے اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتے. تو یہ وہ چیز ہے جو محبت کے راستے میں، اللہ سے محبت کے راستے میں آڑے آتی ہیں، اٹکتی ہیں، روک بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے. آدمی ظاہر چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے، جن کے درمیان وہ آنکھ کھولتا ہے، اس کے عزیز و اقارب ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، سب لوگ. پھر دوسری رکاوٹ بنتی ہے وہ مال. جب وہ جوان ہوتا ہے، جب کمانے کے لائق ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیسہ، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی فکر میں پڑ جاتا ہے. اور پھر تیسری چیز وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو وہ اور زیادہ بلند، اور زیادہ اس کو اور زیادہ معیاری بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. پھر دوستوں اگر اس کو رہنمائی نہ ملے اور اگر دل پہ واقعی مہر لگ جاتی تو پھر رہنمائی نہیں ملتی. رہنمائی نہ ملے تو پھر وہ اسی میں لگ جاتا ہے پوری طرح، پھر اسی کو وہ اپنی زندگی سمجھ لیتا ہے، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے. اور اس کی کیفیت جانتے کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ورک شاپ میں مثال دے کے ہم کو بتایا کہ کوئی گھوڑا ہو یا گدھا، اس کے آگے ایک ڈنڈا بندھا ہوا ہے اور اس ڈنڈے میں آگے کیا لگا ہوا؟ گاجر، اس کا چارہ. وہ بھوکا ہے، اس کا چارہ لگا ہے اور وہ اس کو کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے. اب وہ بھاگ رہا ہے، تیز بھاگ رہا ہے، کس کے لیے؟ وہ گاجر اس کے منہ میں آ جائے کسی طرح، ہے نا. لیکن وہ تو ایک ایسی جگہ لگا ہے، ڈنڈے سے بندھا ہے، وہ کبھی بھی کتنا ہی تیز بھاگے اس کے منہ میں آئے گا نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو محبتیں ہیں دنیا کی جس میں لوگ گرفتار ہیں، اس کی کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ اس ڈنڈے کے گاجر کو پانے کے لیے بھاگ رہے جو کبھی ان کو ملنے والا نہیں ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ضرور ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا میں یہ جو چیزیں ہیں نا دوستوں، جو ہم کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیتی ہیں، اس کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے.
یہ عام طور پر دوستوں محبت کا ایک غلط مفہوم، جو عشق محبت ہوتی ہے، لو ہو جاتا ہے، جو لڑکیوں سے ہو جاتا ہے نوجوان دوستوں کو ہمارے، وہ ایسا اس کی تشریح کرنے والے، اس کی تعبیریں کرنے والے جو بہت محدود سوچ رکھتے ہیں، ایک دم لمیٹڈ جن کی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ صحیح بات یہ کہ انہوں نے اصل میں محبت، حقیقی محبت کو دیکھا نہیں، کبھی انہوں نے اس کا مزہ، اس کا لطف لیا نہیں، اس وجہ سے وہ خواب کی ایک دنیا اور خواب کی ایک جنت میں ہی مگن رہتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، حقیقی محبت اور سچی محبت تو بس اپنے خالق اور اپنے مالک سے ہی کی جا سکتی ہے، وہی پائیدار ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ ہم کو غور اس پر کرنا چاہیے کہ اس کی محبت میں کون کون سی چیزیں، پہلی چیز تو اس کی اس کی محبت کیسے ہو، اور کون کون سی چیزیں اس کی محبت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ عزیز دوستوں، جب ہم کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں؟ بتائیے۔ چہرہ ہے نا، اچھائیاں، اور کتابی باتیں نہیں کرنا، جو آپ کو متاثر کرتی ہے وہ بات کرنا۔ اچھا عاقب بھائی بول رہے ٹیلنٹ۔ جی بولیا، چہرہ ہے نا، اچھا وہ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں ہم۔ جی ہاں نہیں نہیں، بولو بولو۔ تو کیا چیز دیکھ کر، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے حسن دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، ہے نا، اپیرنس دیکھ کر، کسی کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کریں گے تو پھر کیسے محبت کریں گے، کیسے دیکھیں گے اس کو، کیسے محسوس کریں گے اس کو، ہے نا، کیسے ہوگی بھائی محبت؟ محبت کے لیے یہ چیز ہے، نشانیاں دیکھ کے اسے محبت ہوگی۔ نشانیاں دیکھ کے محبت نہیں ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے۔ یہ ایک ہے اسٹیپ بات کا۔ پہلے تو کیسے ہوگا، پہلے شروع کیسے ہوگا، عشق شروع کیسے ہوگا؟ صفات سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے دوستوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اللہ کو جاننے کا، اس کو محسوس کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا کوئی پکچر ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کی کوئی تصویر ہے؟ نعوذ باللہ نہیں نا۔ کیا ہے؟ جی خوبیاں ہے نا، اس کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کے اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا ہے نا، بار بار ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے گا کیسے؟ اس کی صفات سے۔ تو اب کیسے پہچانیں گے آپ اس کی صفات سے؟ کیا کریں گے آپ نے کوشش کی، کبھی پریکٹیکل کیا، کبھی پریکٹس کی؟ ہاں، جس کا بندہ عمر سا وہ خدا کیسا ہوگا۔ ہاں، آپ نے بندے کو دیکھا کہ وہ ایسا ہے تو آپ نے خدا تک پہنچے۔ اچھا، اور کیسے؟ صفات سے ہی ذکر شروع کریں کہ اس کی صفات سے ہم کیسے اس کو پہچانیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم کو آج سے محبت کا عمل شروع کرنا ہے نا، اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، تو کیسے کریں گے؟ شکر گزاری کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اسٹیپ ہے، بات کریں گے اس پر۔ صفات پر پہلے کیا کریں گے؟ صفات سے محبت پیدا ہوتی ہے تو کیسے ہوگی؟ کیا کریں گے آپ؟ قرآن پڑھیں گے، اس میں صفات دیں گے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنے کا کام شروع کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اس کے اسماء کو بار بار ذکر کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے، ذکر آیا نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اچھا دیکھیے، اسماء الحسنہ ہے نا، حسین نام، حسین نام، حسین لفظ بھی حسن سے ہی بنا ہے، اللہ کے بڑے حسین نام ہے اسماء حسنہ۔ تو ہم کو پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ صفات پر غور و فکر مینس کیا؟ اس کے لیے چلیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا غلط مفہوم مت لیجیے گا آپ، ہے نا۔ تصوف، اہل تصوف کے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مراقبہ، سنا ہے آپ نے؟
ہے نا. مراقبہ منس کیا ہے نا, یعنی کسی چیز کے اندر گم ہو جانا ہے نا. تو کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم دن میں ایک آدھ بار تو ضرور ہو کہ آپ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کریں. اب یہ نہیں, ایسا نہیں کہ وہ آلتی پالتی مار کے ہاتھ یوں کڑک کر کے آنکھیں بند کر کے ڈوب جانے کے نہیں وہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے. کہہ رہا ہوں کہ سکون سے کبھی آپ دنیا و مافیہ سے ذرا بے خبر ہو کر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کریں. اگر اللہ پاک رحیم ہے تو اس کی رحمت کی شکلیں کیا ہے نا. غور کریں کہ کتنا رحیم ہے وہ. رات دن وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے نا, مجھے پکڑ نہیں رہا, مہلت دے رہا ہے. اس کے کتنے بندے جو اس کے باغی ہیں ان کو کھانا دیتا ہے, ان کو غذا دے رہا ہے, ان کو زمین میں مہلت دے رہا ہے, رہنے کا پورا موقع دے رہا ہے. اس کی کتنی عظیم رحمت, کتنا عظیم ہے وہ رحیم. اس نے جو وہ دن رات بنائے, اس نے سکون نیند بنائی, اس نے جاگنے کا عمل بنایا, یہ سب اس کی رحمت کا حصہ ہے نا. اس کی جو بیماریاں اس نے دی وہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے. آدمی کو صحت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اس وقت, ہے نا. بڑھاپا بنایا تو وہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے جوانی کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. موت بنائی وہ اس کی رحمت کا حصہ. اگر وہ نہ ہو تو آدمی پھر ایسی دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دے جو آدمی کو موت دے, ہے نا. یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے شفیق ہیں, کتنے مہربان ہیں, وہ کتنا وہ سمیع ہے, وہ سننے والا ہے. اور اس کی سننے کی کیفیت کیا ہے اس پر آپ غور کیے کبھی آپ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سننے کی کیفیت, ہاں, زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں, سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں, جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی, وہاں پیدا ہونے والے جانداروں کی گزارشیں بھی وہ سنتا ہے. وہ پروردگار ہے, وہ پالنے والا ہے, پالنہار ہے. وہ پتھر میں پیدا ہونے والے کیڑوں کو ان کا رزق وہاں پر پہنچاتا ہے. وہ چوٹیوں کی سرگزش بھی سنتا ہے نا. قرآن مجید میں ذکر کر دیا گیا سورہ نمل میں, چوٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور اللہ پاک اس کو آسمان پر سن رہے ہیں اور اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو چوٹیاں کیا گفتگو کر رہی ہیں تمہارے لیے, ہے نا. چوٹیاں باتیں کر رہی ہیں, ان کی گفتگو سنتا ہے. یہ اس کی سننے کی کیفیت ہے. وہ یعلم ما فی الذات الصدور, تو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ جانتا ہے, میرے سینوں میں نہیں. اس وقت اس روئے ارض پر جتنے انسان موجود ہیں, اس وقت ان سب کے سینوں میں کیا چل رہا ہے, ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے, بے وقت اللہ تعالیٰ سب کے معاملات سے پوری طرح باخبر ہے, پوری طرح باعلم ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کی عقل نہیں ہے, جو کچھ ہے سب آج ہی آج ہے. وہ ایسا اللہ ہے کہ جس کے ماضی نہیں ہے, مستقبل نہیں ہے, سب حال ہی حال ہے اس کے پاس, جو ہے سب حال ہی ہے نا. سب کی ضرورتوں کو پوری طرح جانتا ہے, اور کس کی ضرورت کب پوری کرنی چاہیے, پوری منصوبہ بندی اس کے پاس موجود ہے. اس کے مطابق وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے دوستوں کہ 100 بار آدمی اس کے حضور گناہ کرے, وہ پلٹ کر اس کی طرف آئے, وہ فوراً اس کو اپنی حما میں لے لیتا, اپنی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے. رات دن ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, اس پر چادریں ڈھانپ کے ہماری عزت کو بچائے رکھتا ہے نا. اللہ کی صفات پر جتنا زیادہ غور کریں گے دوستوں, اس سے ہمارا تعلق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نام یاد کریں. اسماء الحسنی کتنے یاد ہیں, ذرا تھوڑا سی آپ غور کریں. آج آپ ایک بار بیٹھ کر گنے کہ آپ کو اسماء الحسنی میں سے کتنے نام یاد ہیں. آپ دیکھیں 99 نام یاد ہونا چاہیے کم سے کم, ایسا کہا گیا. اللہ کے تو نام 99 سے زیادہ ہیں, کم سے کم اتنے یاد ہونے چاہیے. اس سے بھی کم آپ کو کتنے یاد ہیں وہ آپ دیکھیے, اور ان میں سے کتنی بار آپ نے اللہ کے ناموں پر غور و فکر کیا ہے, ذرا اس کو دیکھیے. تو سب سے پہلے اپنی طرف سے محبت کا عمل شروع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف محبت کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ ہماری طرف آئے گا. تو سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا عمل شروع کریں, اور اس کی ذات, اس کی صفات میں خاص طور پر ہم غور و فکر کریں. پھر دوسرا کام کیا کریں, جب محبت بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, مزہ آتا ہے. یس,
میں ایک ہاں وہ میں بتاتا ہوں. ایک بار ایسے ہی میں محبت پر پڑھ رہا تھا, ایک مطلب اہل تصوف کی کتابوں میں سے کچھ کتاب پڑھ رہا تھا, تو بتایا کہ ایک شخص, ایک مرید آیا, اس نے کہا کہ کیا کہیں, نماز پڑھتے ہیں تو دل ہی نہیں لگتا, نماز پڑھے تو دل ہی نہیں لگتا. ارے بولے آپ تو خوش قسمت ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو, دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتے ہو. ہم تو نماز پڑھتے تو ایسا لگتا ہے چاکلیٹ کھا رہے ہیں, مطلب اتنا مزہ آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے چاکلیٹ کھا رہے ہیں, ہم کو لطف آتا ہے اس میں, اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ کو تو لطف نہیں آتا پھر بھی پڑھ رہے ہو, تو آپ زیادہ جہاد کر رہے ہو, ہے نا, آپ کا مجاہدہ زیادہ بڑا ہے. بہرحال تو دوستوں, اس کے بعد محبت جب شروع ہوتی ہے تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اس کے بعد دوسرا عمل جو اطاعت ہے. آپ نے اپنے رب کو پہچانا, پہلی چیز ہے معرفت, رب کی معرفت, اس کی پہچان. لفظ معرفت میں نے استعمال نہیں کیا قصدن, تو اس کی معرفت ہو, اس کی پہچان ہو. تو اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے کس چیز سے؟ اس کے صفات پر غور و فکر سے, اس کی پہچان ہوتی ہے. جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی اطاعت. معرفت کے بعد کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہو. پھر آپ وہ ساری چیزیں جاننے کے شوق آپ کے اندر پیدا ہو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, یہ کام کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی دی ہے, یہ کام میں کیسے کروں, اللہ قرآن میں کیا رہنمائی ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آپ کا طریقہ کیا ہے, اس پر غور و فکر ہو, اس کے بارے میں فکر پیدا ہو, تڑپ پیدا ہو, خواہش پیدا ہو اندر سے, اور ہر معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے. پھر دوستوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو ان سے کہیے کہ میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور آپ کی اتباع, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اب حضور سے محبت عام طور پر, چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تذکرہ اس کا صرف اطاعت کے حوالے سے ہی ہوتا ہے نا, کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, یہی محبت ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے یہاں اس سے زیادہ کا معاملہ ملتا ہے. جیسے ہمارے ایک رفیق نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی صحابہ کرام کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی سفر میں نکلتے تھے تو ایک خاص جگہ پر وہ بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں تو یہاں پہنچ کے کیوں آپ کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں نے کہا ایک بار میں اپنے آقا کے ساتھ سفر میں تھا تو اسی جگہ بیت الخلاء کے لیے گئے تھے, لہٰذا میں بھی یہیں جاتا ہوں. ایک خاص جگہ پہنچتے تھے تو پیڑوں کی نیچے سے گزر ہوتا تھا, تو وہ ذرا جھک کے چلتے تھے پیڑ کے نیچے سے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اس میں جھک کے نیچے سے چلتے ہیں, شاخیں تو اوپر ہے اس کی. ایک بار میں اپنے آقا کے ساتھ سفر میں تھا تو اس وقت پیڑ ذرا گھنا تھا اور اس کی شاخیں نیچے تک تھی, تو حضور جب یہاں سے گزرے تو ذرا جھک کے چلے تھے, شاخیں سر پہ نہ لگ جائیں اس لیے ذرا جھک کے چلے تھے. بس میں اپنے محبوب کی محبت میں ذرا جھک کے چلتا ہوں, حالانکہ اس وقت شاخیں نہیں تھی, وہاں پر اونچی ہو گئی تھی, وہ پیڑ اونچا ہو گیا تھا. تو یہ محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ایک صحابی تھے, وہ ہمیشہ آستین چڑھائے رکھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ ایسا کیے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بار میں نے حضور کو دیکھا تو وہ بھی چڑھائے ہوئے تھے. ایک صحابی تھے, ان کی بٹن ہمیشہ کھلی رہتی تھی یہاں کی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جس دن میں نے حضور کو دیکھا تھا اس دن ان کی بٹن یہاں پر کھلی ہوئی تھی, بس اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی بس آپ کی سنت پہ عمل کروں گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ, یہ نہیں کہ بھئی اس کی کوئی وجہ تلاشی جائے, ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, اس سے پرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, کیونکہ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. تو حضور سے بھی اس درجے محبت کرتے تھے, اس درجے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا, آپ کی ایک ایک ادا, آپ کی ایک ایک عادت, آپ کی ایک ایک حرکت پہ عمل کرنا چاہتے تھے. کسی موقع پہ صحابہ کرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں نماز. تو آپ یقین جانیے دوستوں, باقاعدہ حضور کے حجرے کے باہر جماعت بننے لگی, لوگ آگے کھڑے ہو کے وہ آواز سن سن کے نماز پڑھنے لگے حضور کے ساتھ.
کہ چونکہ حضور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. جب حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ اپنے اپنے گھروں پہ جو نماز ادا کی جائے. یہ شوق تھا، اطاعت کا شوق، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، اور یہ محبت تھی. تو دوسرا پہلو ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے اللہ کی معرفت کے بعد کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں بالکل ہم دیوانہ وار یہ تڑپ اور یہ خواہش ہمارے اندر رہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر اس میں ایک پہلو دوسرا یہ ہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے، ہے نا. تو بحیثیت بندہ ہونے کے یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ ایک عورت اپنے بچے کو لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا، اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے، کیا کوئی عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ یہ میرا بچہ ہے، میں نہیں پسند کرتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کبھی نہیں. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے آگ میں ڈالیں گے؟ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیسے ڈالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا اللہ اسی کو آگ میں ڈالے گا جو ایک کو دو کہتا ہے. سمجھ گئے؟ ہے نا، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ اسی کو آگ میں ڈالے گا. صحابہ اکرام بھی دیکھیں کتنی فکر کرتے تھے اس بات کی. ایک عورت ایک مرتبہ ایک غزوے سے لوٹتے وقت ایک عورت کا بچہ کہیں مس ہو گیا، گم ہو گیا. اب وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچے کو، بے چین ہو گئی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، اور اس شدت میں جو بھی بچہ اس کو دکھتا ہے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی، میرا بچہ میرا بچہ کہہ کے اسے گلے سے لگا لیتی. حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ اکرام کو ذرا متوجہ کی اپنی طرف. سنو سنو سنو، اس عورت کی بے چینی دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اس کا بچہ نہیں مل رہا تو وہ کسی بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے. تمہارا رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دوستوں ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ایک صحابی تھے وہ ان کو کہیں چڑیوں کے بچے مل گئے چھوٹے چھوٹے، تو انہوں نے اس کو کپڑا ڈال کے ڈھانپ کے پکڑ لیا کہ حضور کو دے دیں گے، حسن حسین کھیلیں گے اس سے. اب وہ جب دائیں تو چڑیا بھی منڈلاتی ہوئی ساتھ ساتھ میں آ رہی ہے، اس کو بچوں کی ماں. اب وہ حضور کی خدمت میں جیسے انہوں نے وہ کپڑا کھولا بچے دکھانے کے لیے تو ماں فوراً بچوں پر گر پڑی اور بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانک لیا. صحابی نے کہا، اللہ کے رسول دیکھیے کتنی محبت کرتی ہے چڑیا اپنی بچوں سے. حضور فرمایا تمہارا اللہ بھی تم سے ایسی ہی محبت کرتا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے، بے انتہا محبت کرتے. بس یہ کہ ذرا سا ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یقیناً اس کی محبت کے نظارے اور اس کی محبت کے مظاہر ہم محسوس کریں گے. اس کے لیے درجہ ولایت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بولتے نا ولایت کا درجہ، اس کی بالکل ضرورت نہیں، آپ محسوس کریں گے اس کی. تھوڑی سی اپنی محبت کو اللہ کی طرف آپ لے جائیے، محبت کیجئے، محبت کا عمل پیدا کیجئے. مطلب ایسا ہو کہ اس کا نام آئے تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے، اس کا نام آئے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کا نام آئے تو آپ کی جلد، آپ کے خال میں کچھ، جیسے جو لوگ کو محبت ہو جاتی ہے نا تو محبوب کا نام آتا ہے تو جلد میں کچھ احساس ہونے لگتا ہے نا. تو ویسا جب ہونے لگے نا دوستو تو آپ واقعی محسوس کریں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے قریب آتا ہے. حدیث میں بتایا گیا، ارشاد فرمایا گیا، اور یہ مفہوم ہے اس کا ہے نا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. جب بندہ اس کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف چل کر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اور جب اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ اس کی طرف چل کے آتے ہیں. اللہ تو اور زیادہ توجہ دکھاتے ہیں اور زیادہ محبت دکھاتے ہیں اپنے بندوں کے حق میں. وہ چل کے جائے وہ دوڑ کے آتے ہیں، ایک ہاتھ چلے وہ 10 ہاتھ چل کر آتے ہیں. یہاں تک کہ پھر وہ کیفیت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو پھر اس کے سننا بھی اللہ کی پسند کا ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی اللہ کی پسند کا ہو جاتا ہے، اور اس کا بولنا بھی اللہ کی پسند کا ہو جاتا ہے. وہ بالکل ڈوب جاتا ہے اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس نے اس کو روایت کیا ہے دوستوں، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے.
کبھی کبھی ہم کو اطاعت کا اور ایمان کا یہ معاملہ بوجھ لگنے لگتا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے نفاق کی وجہ سے، ہمارے نفاق کی وجہ سے بوجھ لگنے لگتا ہے، جبکہ ہم کو اس میں لطف آنا چاہیے، مٹھاس، اس کی حلاوت محسوس ہونی چاہیے. کیسے ہو؟ تو فرمایا وہ جو 3 چیزیں وہ ہے کیا؟ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے اسے سب سے زیادہ محبت ہو، تب اسے ایمان کا مزہ آئے گا. وہ کسی سے محبت کرے تو خدا کے لیے محبت کرے، کسی سے دنیا میں محبت کرے، اپنی دوستیاں بنائے، اپنے رشتہ داروں کو ملے تو وہ خدا کے لیے ملے، اللہ کے لیے ملے. اور تیسری کہ خدا نے اسے کفر سے نجات دی، اب دوبارہ کفر میں جانے کو وہ ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، بالکل کفر اب نہ کرے، تو اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفقن علیہ. تو ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھنے کا، محبت کا جذبہ پیدا کریں دوستوں، تو اللہ ہمارے قریب آئیں گے، اور یہ دوسرا فائدہ ہوگا کہ ہمیں ایمان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت انشاءاللہ ملے گی. ایک مرتبہ محبت ہے تو پھر اس کا انجام بھی ہے دوستوں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر سوچ لو عمر کیا کہہ رہے ہو. میں کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. تو کتنی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے بچوں کے بعد سب سے زیادہ میں آپ سے چاہتا ہوں. یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے. فرمایا پھر تبھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. کہ اچھا میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فرمایا کہ اللہ کے رسول اب میں جان مال سے سب سے زیادہ اب آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے فرمایا سینے پہ ہاتھ مار کے عمر پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آزمائشیں اس کی طرف ایسے آتی ہیں جیسے کسی پہاڑ کی ڈھلان سے پانی گر رہا ہو، پہاڑ کی ڈھلان سے پانی گر رہا ہو. آزمائشیں اور امتحان پھر اس کی طرف ایسے آتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت، ہاں یہ محبت کا ایک درجہ ہے جس درجے کی تمنا انبیاء فرماتے تھے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دوستی اور محبت میں بندے کو کیا لقب دیا؟ خلیل. ارے یہ لفظ کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے دوستوں. خلیل جو وہ محبت کی معراج کا نام ہے. دوستی اور محبت کی بلندی کا، اس سے اونچی دوستی اور محبت کا تصور ممکن نہیں ہے جو اللہ نے کیا، کیونکہ بندے نے اپنی طرف سے آزمائشوں اور امتحان میں اپنے آپ کو بالکل کھرا ثابت کر کے دکھا دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندے کو خلیل کا خطاب دے دیا، خلیل کا خطاب عطا فرمایا. بڑی پیاری بات ہے. اقبال نے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ محبت جب پیدا ہوتی ہے نا دوستوں تو پھر بندے کو اب اللہ کی طرف سے آنے والی امتحان اور اس کی آزمائش کا بھی خیال کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے کہ پھر اللہ آزماتے. اس راز کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سمجھ گئے ہے نا. اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی. اور جب مکہ کی زمین پر وہ رہتے جا رہے تھے اور گھسیٹے جا رہے تھے اور سینے پر ان کے پتھر رکھے جا رہے تھے، تو اس وقت کسی نے کہا کہ بلال کہہ کیوں نہیں دیتے، ہاں جان ہی بچانی ہے نا، کہہ کیوں نہیں دیتے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات، کیوں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، کوئی غلط نہیں ہوگا. یہ بلال حبشی غلام، کوئی بڑے پڑھے لکھے تو تھے نہیں وہاں کے، کوئی رئیس زادے تو تھے نہیں، لیکن آپ دیکھیے محبت کی بنیاد کو سمجھ گئے تھے، پا گئے تھے. کہنے لگے تم بازار جاتے ہو نا، ایک مٹکا اگر خریدنا ہو تو تم اس کو ٹھوک بجا کے لیتے ہو، چیک کرتے ہو نا. اللہ تعالیٰ بھی مجھے چیک کر رہا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال کے اندر محبت پیدا ہوئی یا نہیں، سچی محبت آئی کہ نہیں اس کے اندر. عزیز دوستوں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی محبت بتا دی کہ کیسی ہوتی ہے. تپتی ہوئی ریت پر لیٹے گئے، پتھر رکھے گئے، گلیوں میں کھینچے گئے، چھلنی ہوئے خون
خون زمین پر بہا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت میں زبان سے احد احد کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. پوری زندگی حضور کی خدمت میں رہے، پوری زندگی، اور ایسی محبت کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دیکھیے رہا نہیں گیا مدینہ میں، مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، ہے نا، مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے. اور پھر ایک دن کسی موقع پر ایسے ہی بس خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا بلال ہم سے ملنے بھی نہیں آ گئے، بے چین ہو گئے. اور مدینہ آئے تو سب نے ضد کی کہ بلال اب آئے ہو تو اذان دو. حضور کے بعد اذان دینا چھوڑ دی تھی، لوگ نہیں سنی بات، تو لوگوں نے حضرت حسن اور حسین سے کہا کہ تم لوگ جا کے سمجھاؤ، تم بات کرو. اب جو دونوں نواسے گئے، حضرت بلال سے تڑپ کر کہا کہ ہمارے لیے اذان دے دیجئے آج. حضرت بلال انکار نہ کر سکے، کسی محبت تھی دیکھیے. اور جب اذان دی تو یقین جانیے روایت میں آتا ہے کہ عورتیں تک کے اپنے گھروں سے نکل آئیں روتے ہوئے. برسوں بعد ایسی اذان لوگوں کو سننے کے لیے ملی، اور جب پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہچکی بن گئی، رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے. پھر جب تھوڑا توقف ہوا تو کسی طرح اذان مکمل کی، بس وہی ایک اذان وہاں وہ مدینہ میں اس کے بعد دے سکے. اتنی زیادہ محبت تھی دوستوں، اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے حوالے کی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی. جب جہاد کا موقع ہوا تو حضور کے ساتھ لڑے، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر میدان جنگ میں ہمیشہ آگے رہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آخری دم تک اپنے اس وعدے کو، اپنے اس عہد کو جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا، اس کو پورا کیا، اس کو نبھایا. یہی حال عام صحابہ کرام کا تھا دوستوں، کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی تو دنیا کی ساری محبتیں ان کے نزدیک ہیچ ہو گئی. مطلب وہ کہ کوئی محبت خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے پھر کوئی محبت ذکر میں نہیں آتی تھی. ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی آتی ہے، دنیا میں انقلاب آتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں. وہ لوگ قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھتے تھے. مثلا قرآن میں کہا گیا واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں. تم اپنے اندر توکل کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وہ اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ کہتے تھے واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اطراف میں رہتے تھے کہ کیا کیا باتیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو کیا باتیں محبوب ہیں، اللہ کو کیا باتیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کو کیسا فرد پسند ہے، اللہ کو کیسے انسان پسند ہے. تو اپنے اندر پھر وہ صفات اور وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. عزیز دوستوں، ہماری اپنی بھی خواہش یہ ہونی چاہیے، تڑپ یہ ہونی چاہیے، اللہ کی صفات کا ہم کو اچھی طرح علم ہو، اس پر غور و فکر کریں، مراقبہ کریں. جنگلوں میں جائیں تو اللہ کی صفات پر غور کریں، سمندر کے کنارے جائیں تو اللہ کی صفات پر غور کریں، پہاڑ پر آئیں تو اللہ کی صفات پر غور کریں. جب ہم ایسی خوبصورت جگہوں پر کہیں جائیں تو اللہ کی صفات پر غور کریں. ہر جگہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. وہ ذکر صرف سوچ اور فکر کے ساتھ ہی نہ ہو، فکر ہی میں نہ ہو، بلکہ دل میں اندر دل ہی میں نہ ہو، بلکہ زبان پر بھی اس کا بار بار ورد کریں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا اہل ایمان کی صفات کی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں، اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تو نے ان چیزوں کو عبث اور بیکار نہیں پیدا فرمایا، تو پاک اس بات سے کہ بیکار چیزیں بنایا کرے، بے مقصد چیزیں بنائے. اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. دوستوں،
اللہ کی صفات پر غور کریں، اللہ کا ذکر ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیں تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہمارے اندر پیدا ہوگی. اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے وہ ساری آیتیں ہمارے سامنے رہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں، کیسے لوگ اللہ کو پسند ہیں. وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس بات سے قطع نظر کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، اپنے آپ کو متوجہ کر لیں اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بالکل یکسو ہو جائیں اس کی طرف، حنیف ہو جائیں اللہ کی طرف، صرف اسی کے ہو کر رہیں، اور وہ ساری صفات غور و فکر کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. سورہ مومنون پڑھیے، سورہ فرقان پڑھیے، سورہ شورا پڑھیے، سورہ آل عمران دیکھیے. یہاں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ، سورہ معارج ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اہل ایمان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہم کریں. یقین جانیے دوستو، اللہ سے محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ سے قربت ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہوگا، اللہ ہم سے قریب ہوگا. اور وہ پھر معراج، مومن کی جو معراج کہتے ہیں نا، وہ ہم کو وہ حاصل ہوگی. اپنی نمازوں کے اندر بہت زیادہ خوشی و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. گو کہ ان عنوانات پر گفتگو چونکہ ہونی ہے، اس لیے اس پر گفتگو میں نہیں کر رہا، ورنہ اللہ سے محبت اور اس سے قرب کا ایک بہت بہترین ذریعہ جو ہے نماز ہے. جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں تو بس ایسا لگے کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے، فوراً یہ احساس ہمارے اندر آ جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح اور حقیقی محبت، اللہ سے، اپنے رب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ 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 اللہ